جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے فجر سے پہلے کا جو نظارہ یا منظر وہ سفر کے دوران دیکھا اور کچھ گفتگو بھی سنی آپ نے کہ خدا تعالیٰ کے پاس روز قیامت جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو کیسے ایک قوم جو ہے اپنے کارنامے خدا کے سامنے رکھے گی کہ ہم نے یہ والے کارنامے کیے پارٹ 1 میں۔ اب اس کا دوسرے حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں نماز بھی ہو گئی، درس بھی، تو جو صبح کی سیر ہے انسانی زندگی کے لیے وہ اتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سانس بحال رکھنے کا ذریعہ، آنکھوں کے ذریعے دیکھنے کا ایک جو عطا ہے، باقی یہ چیز ایک انسان کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ اگر آپ یا جو بھی انسان اپنی زندگی میں طوالت چاہتے ہیں، اپنی ایکٹیو لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر ان چیزوں کو اپنائے۔ جو تازہ ہوا ہے بغیر کسی کیا کہتے ہیں گیسوں کے، یا وہ جو شامل ہو جاتی ہے رات کے اپنا دن کے وقت دنیا جب اس کے بغیر یہ سارا جو تازہ ہوا کا جھونکے ہیں وہ آپ صبح کا واک کے دوران آپ کے اندر جاتے ہیں، خون کی صفائی، صحت کی بحالی کا باعث بنتے ہیں۔ بہرحال بات لمبی، یہ اتوار کا روز ہے اور خاموشی ہے ہر طرف، کوئی گاڑیوں کی ہنگم پیل ادھر آپ کو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ قومیں اتوار والے دن آرام سے، سکون سے جو ہے نا وہ مزہ لیتی ہیں نیند کا۔ بہرحال یہ کئی دفعہ پہلے بھی یہ دیکھیں، روزانہ ہم جب گزرتے ہیں یہاں سے منظر نظر آتا ہے، لوگ گاڑیاں صاف کرنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں یہاں پہ، ہلکی ہلکی لائٹ جو ہے وہ بھی نظر آنی شروع ہو چکی ہے آسمان پہ۔ اگر آپ نظر ڈالیں پرندوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، وہ جو حمد کے گیت، کیونکہ انسانوں کی زبان تو ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ پرندوں کے جو گیت ہیں بڑے ہی دل لبھانے والی آواز میں، یہ بھی خدا تعالیٰ کی حمد کے گیت ہیں۔ باقی آگے کھیتوں کے اندر جو مناظر ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ باقی ٹیم جو ہے آج جو گروپ ہے وہ تھوڑا آگے نکل گیا ہے، جا کے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ راستے میں جوائن کریں گے۔ جی یہ ہے وہ خوبصورت طبیعت کو کیا کہتے ہیں تر و تازہ کر دینے والے مناظر، جو انسان دنیا جہان کے کسی بھی کنارے میں اگر بس رہا ہو تو وہ صبح کی جو پہلی روشنی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، اگر اس کے اوپر نظر پڑے، اوپر دیکھیں گہرے بادل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، پیچھے جس جگہ پہ تھوڑا بیچ میں سے مطلب صاف ہے وہاں نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، اور اس سائڈ پہ جدھر سے عموماً سورج نے طلوع ہونا ہوتا ہے اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو لائٹ جو ہے وہ زیادہ کلیئر نظر آ رہی ہے۔ اور آج سیر کے دوران آپ کو وہ آنے جانے والے لوگ جو جرمن لوگ ہیں یہاں، اب آج یورپین لوگ سائیکلوں پہ کبھی نظر آئیں گے، کبھی وہ بھی نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ سنڈے کا دن ہے اور سنڈے والے دن ان کا آرام کا دن ہوتا ہے۔ سیر کے اوپر کئی دفعہ بات ہو چکی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ پہلے ہی زندگی کی روٹین ہے۔ کئی لوگ 10-10 کلومیٹر، 12-12، 14-14 کلومیٹر 70 سال کی عمر میں ان کی ایسی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ وہ جاگنگ کے شوقین ہوتے ہیں، جاگنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب کاموں کی وجہ سے
یا دوسری اپنا بعض مصروفیت کو ٹائم نہیں نکال پاتے، نہیں جاتے. بہرحال اس کا امپیکٹ جو ہے وہ زندگی پہ بڑا ہوتا ہے. ابھی کوشی لائٹ واپسی پہ زیادہ ہوئے گی تو پھر آپ کو تھوڑا کلیئر ملتا ہے. یہ دیکھیں بیک پہ ساری جو لائٹیں ہیں فرینکفرٹ سٹی کی سائڈ پہ، پھر اس سائڈ پہ پہاڑ تھوڑے تھوڑے. یہ کیونگسٹائن کا علاقہ ہے، یہاں کافی امیر لوگ کافی کا آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کے اوپر عموماً جہاں آبادی ہو وہ کیونکہ پرفضا مقام ہوتا ہے اس کی پرائسیں زیادہ ہوتی ہیں. اور یہ کیونگ بادشاہ لفظ کیونگ اور پتھر شٹائن پتھر ہے، پتھر بادشاہ کا پتھر کسی زمانے میں یا کوئی نہ کوئی اپنے علاقے کا رہا ہوگا. لے جی سیر کا وہ حصہ جہاں پہنچ کے تھوڑی بہت جو لائٹ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور جو کھیت کھلیان اور باقی کے جو مناظر ہیں وہ کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آج میں تھوڑا گروپ سے علیحدہ ہو گیا تو مجھے موقع مل گیا کہ آج اکیلے ہی سیر کریں. بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ نماز کے لیے جب آئے تو ہلکی ہلکی بارش، تو پھر یہی پروگرام بنا کہ بھی جو سیر ہے وہ کر لی جائے ہال کے اندر. لیکن جب نماز پڑھ کے باہر نکلے دیکھا تو وہ بارش جو ہے رکی. آج بھی تقریباً وہی منظر لگ رہا ہے. جب مسجد کے لیے نماز کے لیے نکلے تو گاڑی پہ ہلکی ہلکی بارش بھی تھی تو یہ لگا کہ شاید باہر موقع نہ ملے. لیکن یہ خدا تعالیٰ کا ایک فضل کہہ لیں، احسان کہہ لیں کہ باہر نکل کے جو سیر کرنے کا موقع وہ میسر آ گیا. تو جو بارش تھی وہ رک گئی اور ہمیں بغیر کسی پریشانی کے اپنا جو ایک چسکا ہوتا ہے 4 کلومیٹر یہ نظارے یہ دیکھیں. صبح ہلکی لائٹ میں جب اس طرح ہم نظر ڈالتے ہیں مختلف چیزوں پہ، یہ دیکھیں یہ ٹرین ہے جو فرینکفرٹ کو ساتھ ٹرین، وہ ٹرین جس کو چھوٹی والی جو لوکل لیول پہ چلتی ہے، یہ وہ بعد ہمبورگ اور اوزل. اتنا کلیئر تو نہیں ہے، وہ نظر اندھیرا ہے ابھی کچھ. یہ دیکھیں روزانہ جب اس ادھر ہماری نظر جاتی ہے یہ چھوٹے پونی، بکریاں، بھیڑیں صبح صبح جیسے ہی دن نکلنا شروع ہوتا ہے وہ اپنا خوراک کے لیے نکل پڑتے ہیں. گھاس کیونکہ بڑی ہوئی ہوتی ہے کچھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہوتا ہے. کچھ گاڑیاں بھی جیسے جیسے دن نکل رہا ہے اب دوسری سائڈ کی ٹرین جو اب بعد ہمبورگ والی سائڈ کو جا رہی ہے اور پیچھے ہلکی ہلکی لائٹ جو ہے دن کی وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی منظر ہماری سیر کا ایک حصہ ہوتا ہے. یہ کھیت کسان نے اپنے لیے بالکل تیار کر لیا ہوا محنت کر کے. اس میں اب وہ آئندہ سیزن کا جو بیج ہے وہ لگائے گا اور پھر خدا تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہوا ہے محنت کا اس کا انتظار کرے گا. اس کے سامنے اگر آپ دیکھتے ہیں ایک بورڈ سا نظر آ رہا ہے. یہ جو بورڈ ہے یہ یورپ کے مختلف جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں نا وہ آپس میں وہ یہ کوئی نیڈراشباخ بورڈ، یہ نیڈراشباخ کا انہوں نے یہاں لگا. لیکن اس سے پہلے وہ آیا تھا بورڈ جو کوئی فرانس کا کوئی گاؤں اس کے ساتھ انہوں نے اپنا کوئی کیا ہوتا ہے لحاق. پھر وہ بچے وہاں کے یہاں آتے ہیں کچھ عرصہ پھر یہاں سے وہاں جاتے ہیں. بہرحال یہ اس کا کسی کا پھولوں کی جو نرسری ہوتی ہے اس کا بورڈ لگا ہوا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے سے شیڈ سے بنے ہوئے ہیں یہ نرسری ہے دراصل. اس کے اندر مختلف طرح کی سبزیاں اور پھول طرح طرح کے سیزن کے مطابق جو مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ وہ والا کافی بڑی ایریے پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. پھر اندر اس کے ٹیمپریچر کا خیال رکھتے ہیں. یہ جو شیڈ آگے پکے والے ہیں جس کے نہیں ضرورت ہوتی ٹیمپریچر کی وہ اس میں
اور باقیوں میں تھوڑا انتظام دوسرا بھی ہے ایڈوانس.